کی قسم میں بات کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں، میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے قرآن، اور جو اس قرآن کے ساتھ جڑا، جس نے اپنی نسبت اس قرآن سے کر دی، میرے پاک نبی کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، پھر اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ میرے نبی کا عاشق ہے، میرے نبی کا غلام ہے، میرے نبی کا نوکر ہے، جسے ابو ذر کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے نکلتے ہیں، ساتھ ابو ذر ہے اور قریب سے گزر رہا ہے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام ابو ذر ہے؟ جبرائیل تو کیسے جانتا ہے؟ یا رسول اللہ، ابو ذر کو تو زمین والے اتنے نہیں پہچانتے، عرش والے جتنے فرشتے اس کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، دو وجہ سے پہچانتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے وَبِقَلْبِهِ وَبِقَالِبِهِ وَبِقَلْبِ صِغْرِهِ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، سب سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو گرا دیا، عاجز ہو گیا، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَبِقَلْبِ وَبِقَالِبِهِ وَبِكَثْرَةِ قِرَاءَتِهِ، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی زبان پہ قرآن چلتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اس کا تذکرہ یہ چلتا تو زمین پہ ہے، لیکن اس کے تذکرے عرش بری پہ فرشتوں کے مجلس میں ہوتے ہیں۔ ارے یہ تیرا غلام ہے، تیرا عاشق ہے، ایک تو اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرا قرآن کو بڑی کثرت سے پڑھتا ہے۔ واہ ابو ذر تو کتنا خوش قسمت ہے، چلتا تو زمین پہ ہے لیکن تیرے تذکرے عرش بری پہ ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حبشی کا بلال ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا معراج پہ سفر کرتے ہیں، قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ تیرا بلال ہے، یہ تیرا بلال ہے۔ فرمایا چلتا تو مکہ کی سرزمین پہ ہے، پاؤں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ او بلال، تو کیا عمل کرتا ہے؟ کون سا تیرا عمل ہے؟ تجھے تو میں نے جنت میں دیکھا اور تیری قدموں کی آہٹ تو میں نے جنت میں سنی ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، میں باوضو رہتا ہوں، میرا وضو ٹوٹ جائے تو میں وضو کر لیتا ہوں، وضو کے بعد 2 رکعتیں تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ صرف پاک اور صاف رہنے کی وجہ سے، باوضو رہنے کی وجہ سے اور 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ بلال ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سارے جنتی جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اب جنت کا دروازہ کون کھولے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، جنت کا دروازہ بند ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، امام کائنات محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے، جنت کا دروازہ کھولیں گے، آپ کے ہاتھ مبارک میں وہ چابی ہوگی، فرمائیں گے میرا بلال کہاں ہے؟ آج ان گنت لوگ کھڑے ہیں قطاروں میں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، میرے آقا جسے پکاریں گے وہ کون ہوگا؟ وہ حبشے کا بلال ہوگا، وہ جسے آواز دیں گے میرے بلال آگے آ جاؤ، صفوں کو چیرتا ہوا بلال آگے آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں
ہے بلال وہ واحد انسان ہوگا، وہ واحد نبی کا عاشق ہوگا جسے کہا جائے گا بلال تو نے بڑی مارے کھائی ہے، وہ دین کے لیے تو نے بڑی مارے کھائی ہے، تیرا آقا تجھے گردن سے گھسیٹ گھسیٹ کر لے جاتا تھا، تجھے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، وہ بلال تیرے سینے پہ بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی اور تجھے اس تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا۔ اور بلال آج تیرا مقام اور مرتبہ بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا کی اونٹنی کے آگے آگے بلال ہوگا، پیچھے میرے آقا کی اونٹنی ہوگی، یوں جنت میں جا رہا۔ کیا مقام ملا جو قرآن کے ساتھ جڑا، صاحب قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی، میرے رب نے کتنا بڑا مقام دے دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم بھی قرآن کو کھولیں پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، جس گھر میں پڑھی جائے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ سورہ بقرہ پڑھ لو، اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا، جادو ٹونا نہیں چلے گا۔ فرمایا ہر چیز کی قرآن ہے اور قرآن کی قرآن سورہ بقرہ ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سورت میں ایک آیت ہے جو ساری آیتوں کی سردار ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔